جناب آج کچھ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی اس تجویز پہ کہ جس کے تحت انہوں نے فرمایا ہے کہ جی نئے آرمی چیف کی تقرری کا جو فیصلہ ہے وہ نئی منتخب حکومت کرے. اور نئی منتخب حکومت کیوں کرے؟ کیونکہ اس کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اس تجویز کے بعد حسب توقع جو ہے ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا قومی سطح پر، اور بعض لوگوں نے بالکل تنقید کا محاذ کھول لیا، لیکن سمجھ میں آتا ہے. لیکن موجودہ حالات میں کہ جبکہ پاکستان کی سیاست گزشتہ چند ماہ سے کہتے ہیں بند گلی میں پھنسی ہوئی ہے اور سیاسی بے چینی عروج پر ہے اور محاذ کا شکار ہے اور غیر یقینی صورتحال ہے، تو اس میں غالباً عمران خان صاحب کی جو تجویز ہے اس بند گلی سے نکلنے کا ایک سبیل ہمیں فراہم کرتی، ایک راستہ ہمیں بتاتی ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس تجویز کی مخالفت کون کون کرے گا. ظاہر ہے کہ اس کی تجویز کی مخالفت جو ہے شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت کرے گی. ان کے جتنے اتحادی ہیں وہ بڑا خم ٹھوک کے کریں گے. ان کا جو ایک اتحادی میڈیا ہے وہ بھی کرے گا، اور ہمارے سول سوسائٹی کے بھی بعض حلقے ہیں وہ بھی اس کی مخالفت کر سکتے ہیں. ان حلقوں کو عموماً جو ہے اس طرح کی تجاویز کے اوپر جو ہے کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں نظر آتی ہے، جو سویلین بالادستی ہے وہ خطرے میں نظر آتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں یہ تجویز جو ہے ایک مؤثر اور قابل عمل پریکٹیکل جو ہے ایک سلوشن پرووائڈ کرتی ہے اس پوری صورتحال سے، گمبھیر صورتحال سے نکلنے کا. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تجویز کیوں جو ہے بہتر ہے، کیا وجہ ہے کہ جو ایک بریک تھرو جس کی ہمیں توقع تھی، لگ رہا تھا کہ جی گوٹ اتنی الجھ گئی ہے، ڈور جو ہے کہ سلجھ ہی نہیں سکتی، تو کیسے یہ تجویز جو ہے اس کو ایک راستہ ہمیں فراہم کر سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا آپ سیاست کے جو پاکستان کی سیاست اس کے منظرنامے پہ نظر دوڑائیے. آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ اس ملک میں ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کو بہت سارے پاکستانی، صرف عمران خان کی بات نہیں ہو رہی، جو بھی عمران خان کی حمایتی ہیں، ظاہر اس کا ایک بڑا وسیع حلقہ ہے، لیکن ایک عام پاکستانی بھی جو ہے اس حکومت پر اعتماد نہیں کرتا. یعنی کہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کی جو ساکھ ہے وہ بہت کم ہے یا صفر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی صفر ہے، چلیں کچھ کہتے ہیں کہ ہوگی کچھ نہ کچھ، لیکن ایک غالب اکثریت جو پاکستانیوں کی ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ یہ حکومت ایک متنازع طریقے سے آئی اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی مجموعہ تضادات ہے. یعنی کہ وہ جو ایک محاورہ ہے نا اردو کا کہ جی بھانمتی نے کنبہ جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، تو اسی طرح سے حکومت بنائی گئی ہے. مجموعہ تضادات ظاہر ہے کہ جو اس میں شامل پارٹیاں ہیں ان کے درمیان ایک کنٹرڈکشن ہے، عدم اعتماد ہے. وہ بے شک ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی خوف کی وجہ سے، عمران خان سے مقابلے کی وجہ سے وہ تمام متحد ہیں، لیکن ان کے اندر کریکس ہیں. اور جو بھی حکومت اس طرح کی ہوتی ہے وہ کبھی بھی مؤثر فیصلے نہیں کر سکتی، کبھی بھی وہ ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتی. یعنی کہ ظاہر ہے کہ ایک جمعیت علماء اسلام کی الگ سیاست ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے الگ مفادات ہیں، اور خود نون لیگ کے الگ مفادات ہیں، اور نون لیگ کے اندر جو ہے آپ کو ایک دھڑے بندی جو ہے وہ بڑا واضح نظر آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اتنے زیادہ کنٹرڈکشنز ہوں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ حکومت اس طرح کی جو ہے مسائل کو حل کر سکتی ہے، وہ نہیں کر سکتی. اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ جو ایک نیشنل لیڈرشپ چاہیے آپ کو، کہ ایک ایسا رہنما اس حکومت کی قیادت کرو کہ جس کی ساکھ، جس کی حمایتی جو ہے وہ کراچی تک خیبر ہوں، ملک کے جتنے یونٹس ہوں اس میں اس کے چاہنے والے، اس کے جو فالوورز ہیں وہ ہوں، تو وہ بھی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب ظاہر ہے کہ وہ ایک صوبے میں ان کی ایک پنجاب کی حد تک ان کی جو ہے مقبولیت ہے یا ان کی حمایت ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ دیہی سندھ تک بدقسمتی سے محدود ہو کے رہ گئی ہے. جمعیت علماء اسلام جو ایک فرقے کی جماعت ہے، ایک فقہ کی جماعت ہے. اسی طرح باقی بھی اگر اتحادیوں کی بات کریں تو کوئی بھی جو ہے ایک نیشنل جو ایک لیڈرشپ آپ کو ضرورت ہے اس وقت ملک میں، وہ آپ کو نظر نہیں آتی ہے. اچھا، پھر کریڈیبلٹی پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کریڈیبلٹی پہ بہت سوال ہے اس حکومت کی، کہ اس کی ساکھ، یعنی کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ وزیر اعظم صاحب پر خود، یعنی کہ شہباز شریف صاحب پہ خود جو ہے بدعنوانی کے بڑے بڑے مقدمات ہیں. منی لانڈرنگ کے 2 مقدمات جو ہیں وہ 29 ارب روپے کے ہیں. اسی طرح ان کے جو سرکردہ کیبنٹ ممبرز ہیں ان پر جو ہے بدعنوانی کے مقدمات ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ساکھ کی کیونکہ متاثر ہے تو لوگ جو ہیں، حتیٰ کہ سیلاب کی اتنی بڑی مصیبت ملک میں آئی ہوئی ہے، لیکن لوگ جو ہیں اس حکومت کو براہ راست مدد دینے سے ڈرتے ہیں. کراچی جیسے شہر میں لوگ کہتے ہیں جی ہم براہ راست جا کے لوگوں کی سیلاب زدگان کی مدد کریں گے، لیکن اس حکومت کے توسط سے نہیں کریں گے. اچھا، اسی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس حکومت کا، ایک ہینڈی کیپ ہے، وہ ہے کہ یہ جو جس پارلیمنٹ کے تحت یہ کام کر رہی ہے وہ نامکمل ہے. قومی اسمبلی میں 120 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ آج قومی اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، اور کیونکہ قومی اسمبلی کا حصہ نہیں ہے وہ، تو ظاہر ہے کہ جو بھی قانون سازی اس کے تحت ہو رہی ہے وہ ایک کویسچنیبل قانون سازی ہے. اور اب تک جو ہوئی ہے قانون سازی کہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی لاز فرض کرے بنائے، تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے نہیں بنے، بلکہ وہ چند افراد کو، کچھ خاندانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنے. تو ظاہر ہے کہ اس پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایسی حکومت
جو بھی فیصلے کرے گی، جو بھی تقرریاں کرے گی، جو بھی قانون سازی کرے گی، وہ متنازع ہوگی، کویسچنیبل ہوگی، لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک مضبوط ادارہ ہے اس ملک کا، وہ آرم فورسز آف پاکستان ہے، پاکستان آرمی ہے۔ اس کی اہم ترین تقرری آرمی چیف کی اگر ایک کمپرومائزڈ وزیر اعظم کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو اس اگر آپ تناظر میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ عمران خان صاحب کی جو تجویز ہے یہ اس میں کافی گہرائی ہے کہ باجوہ صاحب کہ جو گزشتہ 6 برس سے چیزوں کو دیکھتے آ رہے ہیں، ان کو چیزوں کا پتہ ہے، ادراک ہے، وہ غالباً وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جناب اس جو ایک تسلسل اور ایک جو ٹرانزیشن ہے اس کو یقینی بنا سکے۔ اور ٹرانزیشن یقینی بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جب انتخابات کرانے ہیں تو وہ انتخابات جو ہیں وہ اگر باجوہ صاحب جب آرمی چیف ہیں ان کے رہتے ہوئے اگر ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر چیزوں کو آگے بڑھنے کا راستہ ملتا ہے تو ایک ذرا سی بہتر بات ہوگی۔ تو جناب کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہمارے اداروں کو، جس میں عدلیہ شامل ہے، پاکستان آرمی شامل ہے، انہیں اس مشکل صورتحال سے ملک کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور آپ تصور کیجئے کہ اگر یہ صورتحال اگلے برس اگست تک، ستمبر تک جاری رہتی ہے، 1 سال، تو کیا ریاست پاکستان اس کا بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ کیا جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے، ملک بڑے بڑے کہتے ہیں نا کہ بحرانوں کا شکار ہے، اس کو انٹرنل اندرونی جو ہیں چیلنجز درپیش ہیں، بیرونی چیلنجز درپیش ہیں، اس میں ہمیں ایک اسٹیبل، ایک مستحکم حکومت چاہیے۔ اور کچھ بھی ہو جائے، یہ الٹے لٹک جائیں شہباز شریف صاحب، یہ مستحکم حکومت فراہم نہیں کر سکتے۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ جو ہیں آپ انتخابات کرائیں، اور غالباً اگر ملکی حالات جو ہے فوری انتخابات کا کہتے ہیں راستہ نہیں اس کے لیے ہموار ہے تو کم از کم فوری طور پہ عبوری حکومت لائی جائے، اور پھر عبوری حکومت جو ہے وہ انتخابات کا یا چاہے تو ایک دم کروائے یا پھر مرحلہ وار جو ہے اس کا بندوبست کرے، کہ جیسا اگر فرض کریں کہ کہیں پہ سیلاب کی وجہ سے نہیں ہو سکتے کسی صوبے میں تو 1-2 ماہ کے بعد ہو جائے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ عدلیہ جو ہے اس میں فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ ہمارا آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ انتخابات کوئی بھی عبوری حکومت ہو وہ 3 ماہ کے اندر کراری ہو۔ تو اگر اس کو ذرا سے 2-4 ماہ زیادہ چاہیے تو اس میں عدالت جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، وہ مینڈیٹ دے سکتی ہے۔ بعض لوگ کہیں گے جی ان کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انہیں جمہوریت خطرے میں نظر آئے گی، اس سے جمہوریت خطرے میں نہیں ہوگی۔ ابھی جو نظام ہے وہ کہتے ہیں جمہور کش نظام ہے، جمہور دشمن جو ہے نظام ہے۔ یہ کہ جمہور کیا ہوتے ہیں؟ جمہور عوام ہوتے ہیں، اور جمہور سے لفظ جمہور سے جمہوریت نکلا ہے۔ تو ہر چیز جو ہو رہی ہے وہ جمہور کے خلاف ہو رہی ہے، عوام کے خلاف ہو رہی ہے، اور جتنا سب عوام پیچھے جا رہے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جو مہنگائی ہے، جو یہاں پر ایک پورا ایک زبوں حالی ہے، تو اس کے لیے جناب آپ کو اس کا پہلا قدم ہوگا، آپ کو چیزوں کو سنبھالنے کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ ایک مضبوط حکومت لے کر آئے۔ اور مضبوط حکومت کیسے آئے گی؟ وہ محلاتی سازشوں کے ذریعے نہیں آئے گی، بلکہ وہ انتخابات کے ذریعے آئے گی۔ تو عمران خان صاحب نے اس الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کا ایک طریقہ بتا دیا ہے۔ میرے خیال میں جو ہمارے ارباب اختیار ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے، ہم اور آپ تو سوچ ہی رہے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔